ادھر اب تو سحری افطاری کا کیلنڈر موجود ہے. ہاں تو اس میں ایک چیز بہرحال یہ فقہی احکام میں زیادہ نہیں گیا. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی یتبین, جب تک واضح نہ ہو جائے کہ فجر پھوٹ چکی ہے. کیسے واضح ہوگا؟ یا تو انسان خود دیکھے, یا یہ پہلا درجہ ہے, خود دیکھے تو نہ کیلنڈر نہ گھڑی, یعنی پھینک دیں ان کو. کیلنڈر میں جو بھی ٹائم لکھا ہے, جب آپ نے خود دیکھ لیا کہ فجر پھوٹ چکی ہے, بھلے کیلنڈر میں ابھی لکھا ہے 2 منٹ اور باقی ہیں, چھوڑیں کیلنڈر کو. یا کیلنڈر میں لکھا ہے کہ جی وہ ابھی فجر کا ٹائم ہو چکا ہے, لیکن آپ کے سامنے وہ ہرائزن موجود ہے, کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے, کوئی شہر کی روشنیاں اس کو روشنیوں میں وہ چھپا ہوا نہیں ہے, تو بالکل اندھیرا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک نہیں پھوٹی, آپ کھا پی سکتے ہیں بھلے کیلنڈر میں ٹائم ہو بھی جائے. تو پہلا درجہ یہ کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے. اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو کیلنڈر میں جو بھی ہو خلی ولی. اگر یا دوسرا درجہ یہ کہ کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھے اور وہ آپ کو بتائے, جس طرح اس زمانے میں مؤذن دیکھتا تھا اور وہ دیکھ کے اذان دیتا تھا, تو لوگ تو نہیں دیکھتے تھے گھروں میں, وہ اذان پہ اعتماد کرتے تھے. یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ یہ کہ کیلنڈر میں آپ خود دیکھیں اور آپ کے پاس جو ہے نا کیلیبریٹڈ گھڑی ہو یا موبائل ہو جس میں ٹائم بالکل صحیح ہو اور کیلنڈر بھی بالکل ایکیوریٹ ہو, اس میں جو ہے نا اور آپ خود دیکھیں اور اس کے مطابق, بھلے مؤذن اذان دے رہا ہے کیلنڈر کے مطابق ابھی 5 منٹ باقی ہیں, پتہ نہیں مؤذن کو کیا ہو گیا اذان دے رہا ہے, دینے دیں اس کو اذان, آپ کھائیں پیئیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کے پاس کیلنڈر. مؤذن کون سا خود دیکھ رہا ہے فجر, مؤذن کون سا خود فجر پھوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے, وہ بھی تو کیلنڈر کو ہی فالو کر رہا ہے نا. کرنے آپ کے اس کی گھڑی میں غلطی ہوگی, آپ کے پاس آپ یقین ہے آپ کو, ٹھیک ہے, تو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ فجر پھوٹ چکی ہے آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی ٹائم ہوا ہی نہیں, 5 منٹ باقی ہیں, کیلنڈر میں لکھا ہے بھی, گھڑی میں دیکھ رہا ہوں ٹائم ہے, تو آپ کھائیں پیئیں. یہ تیسرا درجہ ہے. چوتھا درجہ یہ کہ نہ کہ کوئی اور کیلنڈر اور ٹائم کو دیکھے اور آپ کو بتائے, کوئی اور کیلنڈر اور ٹائم کو دیکھے اور وہ آپ کو بتائے, تو یہ چوتھا درجہ ہے. اور آج کل ہم اسی پر زیادہ عمل کرتے ہیں. مؤذن کیلنڈر اور ٹائم کو دیکھتا ہے اور اذان دیتا ہے, اور ہم اس کے اذان پر ہم عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چوتھا درجہ ہے. اگر چوتھے درجے سے آپ تیسرے یا دوسرے درجے پر آ جائیں تو پھر یعنی تو آپ یعنی پہلے درجے یعنی اگر ان درجات میں ٹکراؤ ہو جائے تو پہلے درجے کو ترجیح حاصل ہے, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, پھر چوتھے کو. یا تو آپ خود دیکھیں, یہ پہلا درجہ ہے, یا کوئی دیکھ کے آپ کو بتائے, یہ دوسرا درجہ ہے, یا آپ خود کیلنڈر میں دیکھیں, یہ تیسرا درجہ ہے, یا کوئی کیلنڈر میں دیکھ کے آپ کو بتائے, تو یہ چوتھا درجہ ہے. تو آج کل تو ہم چوتھے درجے پہ ہوتے ہیں. مؤذن کیلنڈر اور ٹائم دیکھتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے اور ہم اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ابھی 5-10 منٹ بھی باقی ہوں. لیکن آج کل تو کیلنڈرز اور یہ جو ہے نا, میں آپ کو یہ ذرا بتاؤں, فجر جو ہے نا, فجر پھوٹتی ہے جب بلو دا ہرائزن جو ہے نا, یہ ہوتا ہے سورج جو ہے 18 ڈگریز بلو دا ہرائزن ہوتا ہے. تو اس وقت یعنی اتنا سورج اوپر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو سورج نکلنے سے پہلے سورج جتنا قریب آتا ہے تو اس کی روشنی اوپر آسمان تک پہنچنے لگتی ہے, کیونکہ آسمان میں ڈسٹ پارٹیکلس ہوتے ہیں اور واٹر پارٹیکلس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان پر سورج کی لائٹ ریفلیکٹ ہو کے آپ کی آنکھوں میں آتی ہے. کبھی یعنی ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, ڈسٹ زیادہ کم ہوتی ہے, تو اس سے آدھے 1 منٹ کا فرق پڑ سکتا ہے. لیکن نارملی یعنی جو ایوریج انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ 18 ڈگریز پر جب سورج نیچے آ چکا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر 17 پہ اور روشنی بڑھے گی, 16 کرتے 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 پھر سورج ہرائزن سے اوپر آ جائے گا, سورج نکل آئے گا. تو 18 ڈگریز جب بلو دا ہرائزن سورج پہنچ جاتا ہے, یعنی آ رہا ہے نیچے سے, 19 تھا ابھی فجر نہیں پھوٹی, 20 تھا فجر نہیں پھوٹی, 19 ہوا فجر نہیں پھوٹی, 18 پہ جب آیا تو اب وہ اس کی روشنی ہرائزن پہ آنا شروع ہوئی, تو وہ جو ہے نا وہ فجر پھوٹنے کا وقت ہے. تو آج کل جو ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ جس بھی شہر میں دنیا میں ٹائم اینڈ ڈیٹ, TIMEAND پھر DATE ٹائم اینڈ ڈیٹ .com پہ آپ کسی بھی شہر کا ڈالیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ ایسٹرونامیکل ٹوائلائٹ کب ہے. ایسٹرونامیکل ٹوائلائٹ یہی ہے جب فجر پھوٹتی ہے نا, تو وہ 18 ڈگریز بلو دا ہرائزن جب سورج ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھ لیں آپ کی یعنی میں ام القریٰ جو کیلنڈر ہے سعودیہ کا, اس میں جو مکہ کا ٹائم لکھا ہے یا جدہ کا ہے کسی بھی شہر کا, اس کو آپ دیکھیں اور ٹائم اینڈ ڈیٹ .com پہ وہ آپ ایسٹرونامیکل ٹوائلائٹ دیکھیں گے, آپ کو 2 منٹ کا فرق ملے گا. یعنی انہوں نے 2 منٹ پہلے رکھا ہوا ہے ام القریٰ کیلنڈر میں, احتیاط کے طور پہ, کیونکہ کبھی یعنی ایک شہر بڑا ہوتا ہے, اس کا ایک کنارہ اور دوسرے کنارے تک بیچ میں 2 منٹ کا فرق ہو سکتا ہے. تو بیچ شہر کے مطابق وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں, پھر 2 منٹ وہ رکھتے ہیں ایرر کا مارجن 2 منٹ, ٹھیک ہے.
2 منٹ ایرر کا مارجن رکھتے ہیں، یعنی جب تک مؤذن اذان دے اٹھے کھڑا ہو تو اس میں بھی اس کو آدھا منٹ لگ گیا، یا وہ شہر کے دوسرے کنارے میں لوگ یا اس کنارے میں، اس میں ممکن ہے فجر پہلے پھوٹتی ہو، ٹھیک، تھوڑا آدھا منٹ پہلے، تو اس لیے وہ 2 منٹ کا مارجن ہوتا ہے. یہ تو یعنی بالکل منیمل ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ایسٹرونامیکل ٹوائلائٹ لکھی ہے، جس طرح آج کل یہاں لکھی ہے ایسٹرونامیکل ٹوائلائٹ مکہ میں 449، ٹھیک ہے نا، 449 لکھی ہے ایسٹرونامیکل ٹوائلائٹ. اب میں اگر ام القریٰ کیلنڈر میں دیکھوں، ام القریٰ کیلنڈر کہاں ہے یہ، تقویم ام القریٰ، ٹھیک ہے. یہاں اگر میں مکہ دیکھوں، ہاں جی مکہ لکھا ہے فجر 447، فجر کتنی لکھی ہے ام القریٰ کیلنڈر میں 447، تو انہوں نے 2 منٹ احتیاط کے طور پہ ایرر کا مارجن رکھا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ شہر اتنے بڑے ہیں، ٹائم کی گھڑی میں ایک آدھ منٹ کا فرق ہوتا ہے، اور اس طرح تو time&date.com پہ ایسٹرونامیکل ٹوائلائٹ لکھی ہے 449 پہ، اور یہ مکہ، تو یہ تو بالکل معقول چیز ہے. لیکن یہ ہو کہ جی وہاں لکھا ہے 5 o'clock، آپ کے time&date.com پہ آپ دیکھیں اپنے شہر کا، اور آپ کا مؤذن 15 منٹ پہلے اس سے اذان دے رہا ہے، دینے دیں اس کو اذان، کھائیں پیئیں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی یتبین، جب تک واضح نہ ہو جائے کہ فجر پھوٹ گئی ہے، یعنی جب تک واضح نہیں ہوا، بھلے پھوٹ بھی گئی ہو، آپ پر واضح نہیں ہوا، آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کھائیں پیئیں. تو اس لیے وہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ جی اگر تو کہ کیا اذان دے رہا ہو مؤذن تو ہم کھا پی سکتے ہیں. دیکھیں اگر مؤذن فجر پھوٹ چکی ہے اور وہ دیکھ کے اذان دے رہا ہے تو پھر تو خلاص، یعنی فجر پھوٹ چکی ہے، جیسے ہی مؤذن کی اذان سنیں چھوڑ دیں جو منہ میں، جو ہاتھ میں فوراً رکھ دیں. لیکن چونکہ یہ 2 منٹ کا ویسے ایرر مارجن ہوتا ہی ہے، تو یعنی اگر آپ گلاس پی رہے ہیں کتنے 10 سیکنڈ میں آپ پورا کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا کر لیں وہ گلاس، کیونکہ یعنی ویسے ہی 2 منٹ کا وہ انہوں نے ادھر جیسے مکہ سعودی عرب میں جو کیلنڈر چل رہا ہے ام القریٰ کیلنڈر، اس میں 2 منٹ کا ایرر مارجن انہوں نے رکھا ہے، یعنی احتیاط کے طور پہ. فجر میں پہلے رکھتے ہیں اور مغرب میں 1 منٹ بعد میں رکھتے ہیں، تاکہ واقعی سورج غروب ہو گیا، کیونکہ ممکن ہے بیچ شہر کے مطابق آپ کیلکولیٹ کریں کہ کب سورج غروب ہوتا ہے، شہر کے دوسرے کنارے میں آدھا منٹ بعد میں ہوتا ہو، تو اس لیے وہ 1 منٹ 1.5 منٹ رکھتے ہی ہیں، 1-2 منٹ ایرر مارجن اس طرف، احتیاط کی طرف. اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ فوراً اذان سنتے ہی نہیں نماز پڑھ لینی چاہیے فجر کی. یعنی بعض خواتین گھر میں ہوتی ہیں پوری رات جاگتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ جی فجر کی اذان ادھر ہوئی تو فوراً نماز پڑھ لی، ممکن ہے ابھی فجر پھوٹی نہ ہو، 5 منٹ دیں، مؤذن اذان پوری ہو جائے، اذان کا جواب دیں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ پڑھیں اطمینان سے، اس کے بعد 2-4 منٹ گزر جائیں پھر پڑھیں نماز، تاکہ یقین ہو جائے کہ فجر کا وقت داخل ہو گیا. مغرب میں تو وہ اذان فوراً، کیونکہ یعنی وہ پہلے سے ہی اذان 1 منٹ لیٹ رکھتے ہیں احتیاط کے طور پہ، تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن فجر میں تھوڑا سا ٹھہر کے 5 منٹ ٹھہریں اذان کے بعد، پھر فجر پڑھیں. اللہ اکبر، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. جی ہاں، آج تو کوئی نہیں دیکھتا آسمان کی طرف، تو اسی لیے وہ کیلکولیشن جب آپ خود کیلنڈر اور گھڑی دیکھ سکتے ہیں تو مؤذن کی اذان، یعنی مؤذن کو آپ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، وہ بھی تو کیلنڈر اور گھڑی دیکھ رہا ہے نا. تو آپ جب اپنا کیلنڈر اور گھڑی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی فجر نہیں پھوٹی، تو آپ کو ترجیح حاصل ہے کہ مؤذن پر، کیونکہ مؤذن وہ تو رہا نہیں اس دور کے مؤذن جو ہے وہ فجر پھوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہو اور اس کے بعد اذان دے رہا ہو.